حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شان و اس کی فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ میرے دوستوں، جبکہ سحری کرنا رسول کی سنت ہے اور بہت سی حدیث میں سحری کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 صحابہ سے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين آمنوا بالله ورسوله ولا تبطلوا اعمالكم، صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستو بزرگ، آج میں آپ لوگوں کی سامنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بیان کرنے جا رہا ہوں کہ اپنے جانوں، اپنے اولاد کو، نیز مال اور خادموں کو بددعائیں نہ کرو، نہ دیا کرو۔ بعض وقت میں غصے میں والدین بددعائیں دے دیتے ہیں، لیکن والدین کی بددعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ ان اولادوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگے، اپنے والدین کی قدم بوسی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی جانوں اور اولاد کو نیز مال اور خادموں کو بددعائیں نہ دیا کرو۔ میرے دوستوں، جب غصے میں، رنج میں، تکلیف میں، دکھ میں، مصیبتوں میں اپنے اولاد کو بددعائیں دیتے ہیں، جب وہ مر جاتی ہیں یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ روتے پھرتی ہیں اور اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ یہ مصیبت خود ہی اپنے بددعاؤں سے مانگی ہے۔ تو پھر ایسے اولادوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو دکھ نہ دے، اپنے ماں باپ کو غمزدہ نہ کرے، رنج نہ دیں، تکلیف نہ دیں۔ یہ تمہارے چند دن زندگی کی آرام کے لیے، چند دنوں اپنے سکون کے لیے، چند دن اپنے خواہشات کے لیے، اپنے ماں باپ کی عزت کو تم خاک میں ملا دیتے ہو، اپنے ماں باپ کی حرمت کو تم خاک میں ملا دیتے ہو۔ پھر اس وقت میں والدین اپنے آہ اور بکا اپنا منہ سے نکالتے ہیں، پھر بددعائیں کرتے ہیں اپنے اولادوں کو، اور پھر وہ ماں باپ کی بددعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہے، وہ یقیناً آ کر رہتی ہیں۔ اللہ جل شانہ کے عالی دربار میں بعض اوقات ایسے خاص قبولیت کی ہوتی ہیں کہ جو مانگو مل جاتا ہے، اور جب غصے میں اولاد کو کوستی ہیں اور جب وہ مر جاتی ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ روتے پھرتی ہے کہ دیکھا کہ یہ اس کی ماں باپ کی بددعاؤں کی نتیجہ ہے، اور ماں باپ کی بددعائیں کبھی رد نہیں ہوتا۔ تو میں اپنے ماں باپوں کی اولادوں کو بھی کہتا ہوں، خبردار، اپنے ماں باپ کو اپنے دنیاوی خواہشات کے خاطر، اپنے دنیاوی آرام کی خاطر، اپنے دنیاوی سکون کی خاطر، خبردار اپنے ماں باپ کو کبھی غم نہیں دینا، کبھی تکلیف نہیں دینا، کبھی رنج نہیں دینا ان کو کہ ان کی بددعائیں لے لو تم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رمضان المبارک کے اللہ کو یاد کرنے والا شخص بخشایا ہے، اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ ترغیب میں نقل کیا کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے،
ایک منادی یعنی آواز دینے والے آواز دیتے ہیں کہ اے خیر کی تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھو، اور اس سے برائی کی طلبگار، اور اے برائی کی طلبگار بس کر، اے برائی کی طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کی بات وہ فرشتہ کہتا ہے کہ کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کی سوال پورا کیا جائے۔ اس سب کی بعد یہ امر بھی نہایت ہی ضروری اور قابل لحاظ ہے کہ دعا کی قبول ہونے کے لیے کوئی شرائط بھی وارد ہوتی ہیں کہ ان کی فوت ہونے سے بسا اوقات دعا رد کر دی جاتی ہے کہ ان کی حرام غذا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی دعائیں رد ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سی پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ کھینچ کر دعائیں مانگتے ہیں، یا ربی کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسے حالت میں کہاں دعا قبول ہو سکتی ہے میرے دوستوں؟ کہاں دعا قبول ہو سکتی ہے؟ مورخین تاریخ میں لکھتے ہیں کہ کوفہ میں مستجب الدعوہ لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا، اس کے لیے بد دعائیں کرتے تو وہ ہلاک ہو جاتا۔ حجاج ظالم کا جب وہاں تسلط ہوا، حجاج ظالم کا جب وہاں تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور سے شریک کیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بددعاؤں سے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کی پیٹ میں داخل ہو گئی۔ اس کی ساتھ ہمارے زمانہ کی حلال روزی پر بھی ایک نگاہ ڈالی جائے، جہاں پر وقت سود تک کی جواز کی کوشش جاری ہو، ملازمین رشوت کو اور تاجر دھوکہ دینے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شان و اس کی فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ میرے دوستوں، جبکہ سحری کرنا رسول کی سنت ہے، کس قدر اللہ جل شانہ کا انعام احسان ہے کہ روزہ کی برکت سے اس سے پہلے کھانے کو بھی، جس کو سحری کہتے ہیں، امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا۔ رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دیا جاتا ہے، اور بہت سی حدیث میں سحری کی متعلق، سحری کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 صحابہ سے اس کی فضیلت بیان فرمائی، حدیث نقل کی ہے، اور اس کی مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ بہت سے لوگ کاہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہتے ہیں، پہلی رات کو کھانا کھا لیتے ہیں اور سحری کی وقت میں سوئے رہتے ہیں کہ بھائی سحری، بغیر سحری کا بھی روزہ ہو جاتے ہیں، لیکن کتنی بڑی ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں میرے دوستوں۔